السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کا راستہ بھٹک گئے۔ وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے اپنے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ اس کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ کچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے نیچے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصر اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنا پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہی ہے۔ اگر صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور وجاہت سے بھرپور چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، وہ یہ تو مسلمان۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر تو نہیں؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا ماंس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علی صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستہ پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلوا بھیجا۔ مکھیا اپنے کچھ سپاہیوں سمیت حاضر ہوا اور شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ تم پر آخر
تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زک نہ پہنچا دے اور میری توجہ میری درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس کا گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔